جب اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کو نکاح کی منزل تک لے جانے والا ہوتا ہے، جب آپ کسی پسندیدہ شخص سے ملنے والے ہوتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں آپ کو مل سکتی ہیں جو آپ کو اپنے فیصلے میں مدد دیتی ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو ہمیشہ راستہ دکھاتا ہے اور اس کے لیے اپنی رحمت بھی بھیجتا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ آپ کی زندگی میں ایسے معجزے کر دے جن کا آپ کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ آپ کی محبت کو آپ کے حق میں بہتر کر کے نکاح کی منزل تک پہنچا دے۔ اللہ آپ کے دلوں میں ایسی راحت اتار دے جو آپ کو کبھی مایوس نہ کرے۔ اللہ آپ کو وہ عطا کرے جو آپ کے لیے سب سے بہترین ہو۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے لباس میں لپیٹ کر آپ کے نصیب میں وہ شخص لکھ دے جو آپ کے دل کے سب سے قریب ہے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی کامنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیں۔ جانتے ہو، نکاح صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ دو روحوں کا میل ہے جو تقدیر سے باندھا ہوتا ہے۔ ہر دل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے من پسند انسان کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرے۔ زندگی کے اس اہم فیصلے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جو دل کو سکون اور روح کو قرار بخشتی ہیں اور تمہیں یقین دلاتی ہیں کہ یہی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ پہلی نشانی، خاص اور اچھی دعاؤں کا اثر۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اپنی محبت اور شادی کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور اس وقت اللہ آپ کو اپنے پسندیدہ شخص سے ملنے کا کوئی راستہ دکھائی دے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب ہم پورے یقین سے اس سے مانگتے ہیں۔ دوسری نشانی، حالات اور صورتحال کا بہتر ہونا۔ اگر آپ کے آس پاس کے حالات آپ کے لیے بہتر ہوتے جا رہے ہیں یا ایسی صورتحال جو پہلے مشکل لگتی تھی اب آسان ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ تیسری نشانی، اللہ سے قربت بڑھنے لگتی ہے۔ اگر آپ کا دل عبادت کی طرف زیادہ مائل ہونے لگا ہے، نماز میں دل لگنے لگا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے اور دعاؤں میں آنکھیں نم ہونے لگی ہیں، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ نکاح ایک پاک رشتہ ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ نکاح سے پہلے آپ کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ چوتھی نشانی، اچھے اور نیک لوگوں کا ملنا۔ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ آنے لگے ہیں جو آپ کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ کو نیکی کی طرف لے جا رہے ہیں یا نکاح کا ذکر کر کے آپ کو حلال رشتے کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پانچویں نشانی، رکاوٹ اور مشکلات کا دور ہونا۔ جب آپ کے راستے میں رکاوٹ یا مشکلات نہیں آ رہی یا اگر کوئی مشکل آتی بھی ہے تو اس کا اثر کم ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور جب وہ اپنے راستے پر ہوتے ہیں تو چیزیں آسانی سے ہمارے لیے ویسے ہی کھل جاتی ہیں۔ چھٹی نشانی، دل میں نکاح کی سچی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے۔ اب دل یہ چاہنے لگا ہے کہ کوئی ہو جو صرف آپ کا ہو، حلال طریقے سے آپ کی زندگی میں آئے، عزت اور سکون کے ساتھ ایک نیا سفر شروع ہو۔ آپ حرام راستوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں برکت اور پاکیزگی چاہتے ہیں۔ یہ نکاح کے قریب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ساتویں نشانی، مشکلات کے باوجود ہمت کا ملنا۔ اگر آپ کسی مشکل صورتحال میں ہیں اور پھر بھی آپ کو ہمت ملتی ہے، آپ کا دل پر امید رہتا ہے، تو اللہ کی رحمت کا اثر ہوتا ہے۔ اکثر اللہ اپنے بندے کو مشکلات کے باوجود اپنی مدد کا احساس دلاتا ہے۔ آٹھویں نشانی، آپ کے اندر صبر اور توکل کا ہونا۔ جب آپ کسی شخص کے ساتھ اپنی محبت یا شادی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے فیصلے پر صبر اور توکل ملتا ہے، تو اللہ آپ کو اپنی رحمت سے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی دعا
اور ایمان کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے پسندیدہ شخص سے ملنے والے ہیں اور آپ کا دل سکون میں ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اچھی نشانی ہے۔ 9ویں نشانی، کچھ رشتے ختم ہو رہے ہیں تاکہ بہتر نصیب آئے۔ شاید آپ نے کچھ رشتوں میں دل لگایا ہو لیکن وہ ختم ہو گئے یا نبھے نہیں۔ اب جب دل کہتا ہے جو گیا وہ میرے حق میں نہیں تھا، تو یہ سوچ اللہ کی طرف سے دی گئی تسلی اور ہدایت ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو۔ اگر آپ ان میں سے اکثر باتیں محسوس کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نکاح جیسے خوبصورت اور عظیم رشتے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ صبر کریں، دعائیں کرتے رہیں اور اپنے آپ کو بہتر بناتے رہیں۔ جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، اللہ کے حکم سے بہترین وقت پر، انشاءاللہ۔